العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کا جو 8واں پارہ ہے اس کے مضامین کا مختصر سا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم مجھے سے بیان کرنے کی اور آپ کو مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں احباب گرامی قدر بنیادی طور پر اس کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کریم نے سورہ انعام کا بقیہ حصہ ذکر فرمایا ہے اور دوسرے حصے میں سورہ اعراف ہے۔ پہلے حصے میں سورہ انعام کی بقیہ حصہ میں 4 باتیں جو ہے وہ اہم ہیں۔ ویسے تو بے شمار موضوعات ہیں لیکن 4 باتیں زیادہ اہمیت کی عامل ہیں۔ ان میں ایک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا، یا دیگر انبیاء کرام کا جہاں ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام پر مختلف اوقات میں مختلف تکلیف آئیں، اس میں انہیں تسلی دی گئی۔ اور دوسرا جو ہے وہ مشرکین کی 4 حماقتوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے اور 10 وصیتیں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبات یہ کرتے رہیں گے، اگر مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگیں تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہر دور کے اندر کوئی سا بھی زمانہ ہو، ہر دور کے اندر اہل حق کو لوگوں نے ماننے میں تسلیم کرنے میں بڑا ہی تردد کا مظاہرہ کیا۔ یعنی ہر دور کے اندر اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا، چاہے وہ انبیاء کرام کا دور ہو، چاہے وہ خاص طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کا زمانہ ہو، یا ان کے بعد کا خلفاء راشدین کا زمانہ ہو، یا جس بھی دور گزرا ہے، ہر دور کے اندر اہل حق کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آرام کے ساتھ لوگوں نے ان کی بات جو ہے وہ تسلیم کر لی ہو۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے قرآن کا معجزہ بڑی چیز ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں، یہ بار بار مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کچھ اور گائیڈ کریں، ہمیں کچھ اور جو ہے وہ معجزات دکھائیں، تب ہم ایمان قبول کریں گے۔ اگر مردے بھی قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگیں تو پھر بھی یہ لوگ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر اللہ کریم نے سورہ مبارکہ کے اندر 4 حماقتیں جو ہیں جو کفار کی اللہ کریم نے وہ ذکر فرمائی۔ یعنی ایسی 4 حماقتیں جو مشرکین مکہ نے مختلف انداز میں کی، ان 4 حماقتوں کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ گویا کہ اللہ کریم نے ہر چیز جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اگر کہیں پر لوگوں نے اچھا کیا ہے، اللہ کریم نے ان کا تذکرہ بھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، اور وہ چیزیں جن سے لوگوں نے دوسروں کو نقصان پہنچایا، اللہ کریم نے ان چیزوں کو بھی ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر جو مشرکین کی جو 4 حماقتیں تھیں ان کو اللہ کریم نے اس طرح بیان فرمایا کہ یہ لوگ چوپایوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ الگ کر دیتے ہیں۔ شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہ ہونے دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصہ میں مل جاتا تو اسے برا نہ سمجھتے۔ یوں سمجھیے کہ ان کے پاس اگر 10 مویشی ہوتے تو کہتے یہ 5 اللہ کے لیے ہیں اور 5 ہمارے بتوں کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو وہ شریک کرتے تھے۔ تو یہی سبب ہے بنیادی طور پر 3 جو ہے وہ ٹرمنالوجیز یوز کی جاتی ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں پولیتھسٹ، یعنی وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں، اور مشرک وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اور دوسرے مونوتھسٹ وہ جو مسلمان ہیں جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، اور تیسرا جو طبقہ جو اس وقت بہت زیادہ تعداد میں بڑھ رہا ہے آئے روز، اس کو کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ، کہ جو ملحد ہیں، الحاد والے لوگ جو کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، اس طرح کے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، کفار کا یہ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے اینیملز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے کہ یہ 4 جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اور یہ 4 جو ہیں وہ ہمارے بتوں کے لیے ہیں، اور اگر کبھی خلط ملط ہو جاتے تو اگر بتوں والے اللہ تعالیٰ کے حصے میں داخل ہو جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ساتھ جو ہے وہ، یعنی یہاں پر یہ بات آپ اس بات کیجیے دوبارہ کہ شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط ملط نہ ہونے دیتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا تو اس میں وہ اسے برا نہ سمجھتے تھے، یعنی یہ ان کی ذہنی کیفیت تھی۔ پھر دوسری بات یہاں پہ اللہ کریم نے یہ بات ذکر کی، اللہ کریم نے سورہ جو ہے وہ آیت نمبر 135 کے اندر، پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 136 کے اندر ارشاد فرمایا کہ فقر یا آر کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے، یعنی وہاں یہ معمول تھا بیٹیوں کو قتل کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ اس کی بھی بے شمار ہسٹری اور بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی تھا کہ ان کو خیال یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ ہمارے جنگوں میں ہمارے ساتھ دیں گے، ہمارے ہم رکاب بنیں گے، اور جو ہماری بیٹیاں ہیں شاید وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ نہ چل سکیں، اس لیے وہ ان کو قتل کر دیتے۔ قرآن کریم نے اس کی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ممانعت کی۔ پھر یہاں پر ایک اور وہ کام کرتے کہ چوپایوں کی 3 قسمیں انہوں نے بنا رکھی تھی، کہتے تھے ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، اور دوسرے وہ جن پر سوار ہونا انہوں نے اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا، اور تیسرے وہ چوپائے وہ اینیملز جنہیں غیر اللہ کے نام سے وہ ذبح کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، یہاں پہ کچھ لوگوں کو ایک مغالطہ آ جاتا ہے، وہ یہ کہ یہاں سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ وما احل بہ لغیر اللہ، کہ وہ جانور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے ان آیات بینات کے ضمن میں یہاں بھی لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جی کوئی بھی جانور جو کسی اور کے نام پر منسوب کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آسان سی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ رواج ہے کہ لوگ اولیاء کرام کے اشارے ثواب کے لیے مختلف مزارات پر جا کر جانور جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں۔ اگر تو کسی انسان کی نیت یہ ہے کہ میری اس جانور کے ذبح کرنے سے یہ اللہ کا ولی خوش ہو جائے گا، تو یہ نیت جو ہے، یہ سوچ اور فکر، یہ گمراہ کن ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر اس بندے کی نیت صرف یہ ہے کہ میں جو جانور یہاں پر ذبح کر رہا ہوں، اس جانور کا جو گوشت جو یہاں پہ جو غریب فقراء مساکین جو لوگ ہیں وہ لوگ جو کھائیں گے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کامل کو پیش کرے، اللہ کریم اس ولی کامل کے حق میں قبول کرے، تو اس کا کہنا، ایسا کہنا، ایسی نیت رکھنا، یہ کام جو ہے، یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے وما احل بہ لغیر اللہ کا مفہوم جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو ذکر فرمایا، وہ یہ ہے کہ وہ جانور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ صرف غیر اللہ کی طرف چیزیں اگر منسوب کرنے سے حرام ہونا شروع ہو جائیں پھر تو کائنات کی بے شمار چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے دنیا میں بے شمار مساجد ہیں، جو مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ناموں پر ہیں، بے شمار مساجد جو ہے وہ تابعین کے ناموں پہ ہیں، اولیاء کرام کے ناموں پر ہیں۔ اگر ہم صرف منسوب کرنے سے چیز اگر حرام ہو جاتی پھر تو اور بے شمار چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی، تو ایسا نہیں ہے۔ حرام تب ہوگا جب غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر جو چیز وہ کرتے، چوتھی چیز وہ یہ تھی کہ چوپائے کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے اسے حلال سمجھتے۔ یعنی کس قدر گراوٹ کا وہ لوگ شکار تھے کہ اگر کوئی بھی چوپایا جو اپنا بچہ دیتا تو اگر وہ بچہ جب وہ دیتا تو اس کے بچے عورتوں کے لیے، یعنی اگر وہ بچہ ہوتا اور بچپن میں وہی مار دیا جاتا یا ذبح کر دیا جاتا اسے عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں، اور اگر وہ بچہ پیدا ہونے والا مردہ ہوتا تو پھر عورت اور مرد دونوں اس کو حلال سمجھتے۔ تو یہ ساری کی ساری یہ جو خود ساختہ شریعت ان لوگوں نے اپنے لیے خود بنا رکھی تھی، وگرنہ اس کا دین کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر آگے ان کی یہ ذکر فرمائی 4 چیزیں اللہ کریم نے یہاں پر مشرکین مکہ کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر 2 نعمتوں کا رب کائنات نے ذکر فرمایا۔
وہ دونوں نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ایک نعمت جو ہے وہ کھیتیاں ہیں، کھیلان ہیں، ہمارے فیلڈز ہیں۔ احباب گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے کہ جن ملکوں کے پاس یہ نہیں ہے وہ اس کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اللہ کریم نے یہ نعمت وافر مقدار میں ہمیں عطا فرمائی۔ ہماری زمینیں وہ ہیں کہ اگر وہاں پر صرف اور صرف نارمل بارش بھی ہو جائے تو اللہ کریم وہاں پر بھی جو پھل عطا فرماتا ہے، جو سبزی عطا فرماتا ہے، جو دیگر اللہ کریم جو ہے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے کھانے کی، یقین جانیے ان کا ٹیسٹ، ان کا ذائقہ پوری دنیا کا جو ہے وہ پھل اور فروٹ ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں ہمارے مقابلہ میں عرب جو ہیں، عربوں نے اپنے ملک کے اندر، ڈیزرٹ کے اندر، ان لوگوں نے صحراؤں کے اندر فصلیں اگانا شروع کر دی ہیں، اور ان کے صحرا جو ہے اس وقت جنگلات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ کریم نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، موسم سارے عطا فرمائے، اللہ کریم نے ہمیں بارشوں کی نعمت عطا فرمائی، زرخیز زمینی عطا فرمائی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی زرخیز زمینوں کو چھوڑ دیا اور سارے کے سارے آرٹیفیشل چیزوں پر ہم لوگوں نے انحصار کرنا شروع کر دیا۔ یہی سبب ہے کہ آج ہمارا جو رزق کے معاملات ہیں، آج ہماری جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، اس میں ہم لوگ تنگی کا شکار ہوئے۔ جب تک لوگ اپنے زراعت کے ساتھ منسلک رہے تو ایک ایک بندہ پورے خاندانوں کی کفالت کرتا تھا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ جو پرانے لوگ ہمارے ہوا کرتے تھے، وہ جب زراعت کا بھی کام کرتے تو زراعت میں وہ اپنی فصل گھر لانے سے پہلے وہاں پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق تھا، جو مساکین کا حق تھا، اس کو وہاں پہ وہ نکال کے آیا کرتے تھے۔ اور آج ہم نے وہ تمام کی تمام چیزیں چھوڑ دی تو رب کائنات نے اپنی جو برکات تھیں وہ ہم سے اٹھا لی۔ آج بھی اگر مسلمان، آج بھی اگر ہم بحیثیت پاکستانی قوم، اگر ہم لوگ آج بھی اپنی زراعت کی طرف توجہ کریں تو یقین جانیے نہ تو ہمیں کھانے کی چیزوں میں کمی آئے گی، نہ ہمارے لیے سبزیاں کبھی کم ہوگی، نہ ہمیں کبھی جو ہے فروٹ کم ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیشہ عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے زمینوں کے ساتھ ہم لوگ اخلاص کا مظاہرہ کریں۔ اور پھر دوسری چیز اللہ کریم نے فرمایا چوپائے۔ یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو برکتوں والی ہیں، ان کے اندر اللہ کریم نے بے شمار برکات رکھی ہیں۔ ایک ایک جانور کو لے سے اللہ کریم اس کے اندر اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے اندر بڑھوتری ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر سال قربانی کی جاتی ہے، لیکن قربانی کرنے کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اب آئندہ آنے والے سال میں جانوروں کی کمی ہو جائے، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر جانور ہمیں ملتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اگر آج بھی ہم لوگ اپنے چوپایوں کو پالنا شروع کریں گے، اور اگر آج بھی ہم لوگ اپنی کھیتیوں کو آباد کرنا شروع کریں گے تو یقین جانیے پھر ہمیں نہ دوسروں کی مصنوعات کی ضرورت رہے گی۔ اور ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں، اس زمن میں ہمارے ساتھ یہ بھی ایک ظلم کیا گیا میڈیا کے ذریعے کہ ہمارے دلوں میں اپنی چیزوں کی مصنوعات کے بارے میں نفرتیں ڈالی گئی، اور پراپر پلاننگ کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا۔ جانوروں کو جو دیسی چیزیں تھیں اس سے ہمیں دور کیا گیا، اس کے مقابلے میں ہمیں دوسری چیزوں کو لانے کی ترجیح دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج دور دراز گاؤں میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو خالص دودھ تو نہیں ملے گا، لیکن وہاں پر آپ کو اس کے مقابلہ میں آپ کو دنیا کے ہر جگہ کا جو ہے وہ ڈرنکس ملیں گے، آپ کو وہاں پہ آپ کو پیپسی ملے گی، وہاں پہ آپ کو سب کچھ ملے گا، لیکن خالص دودھ نہیں ملے گا۔ وہاں پہ آپ کو اپنے دیسی انڈے تو نہیں ملیں گے، لیکن دور دراز کے علاقوں کے فارمی انڈے آپ کے پاس میسر ہوں گے۔ تو رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کریم نے ہمیں ان چیزوں کو پالنے کا حکم دیا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں قرآن کریم سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کریم نے شعور عطا فرمایا ہے، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، وہ لوگ ہر مقام پر ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیشہ اولیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر 10 وصیتیں ذکر فرمائیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ بالکل کامن سی بات ہے اور یہ اہم ترین بات ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے پاس اعمال صالحہ کے ڈھیر بھی لگے ہوں، لیکن اگر ذرا سی بھی چھوٹی سے بھی ہمارے دل کے اندر شرک آ جائے تو وہ تمام کی تمام اعمال صالحہ کے جو ڈھیر ہیں وہ بالکل غارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کریم نے ہمیں سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کا حکم فرمایا۔ یاد رکھیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے، انسانیت کا بھی تقاضا ہے، اور آپ کے اپنی ذات کے لیے بھی یہ خوش آئند ہے۔ اگر آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے
تو کل آپ کی جو اولاد ہے وہ بھی کسی صورت میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی. اس لیے اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھیے. پھر اولادوں کو قتل نہ کیا جائے. اللہ کریم نے آیت نمبر جو ہے وہ 151 میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی. اولادوں کو قتل لوگ کرتے تھے کیوں؟ من خشیت املاق، کہ اس خوف سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو پرورش کیسے ہوگی، بچے زیادہ ہوں گے تو ان کا جو ہم نظام زندگی کیسے چلے گا. لیکن اباب گرامی قدر، اللہ کریم جو ہمیں جو رزق دیتا ہے، اور اگر آپ اپنے گرد و پیش میں اگر آپ لوگ ملاحظہ کریں تو یقین جانیے آپ کے جو پیرنٹس تھے، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، اللہ کریم نے جو رزق انہیں دیا ہوا تھا ان سے کئی گنا زیادہ آج آپ کے پاس وہ رزق موجود ہے. اس لیے رزق کے خوف کی وجہ سے کبھی بھی اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں. وہ رب تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ رب انہیں بھی رزق جو ہے وہ عطا فرمائے گا. پھر اللہ کریم نے یہاں پر اسی آیت کے اندر برائیوں سے اجتناب کرنے کے بارے میں فرمایا کہ برائیوں سے بچیں. اس لیے کہ اگر برائیوں میں ایک دفعہ ہم پڑ گئے تو اس کے بعد پھر وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ کریم نے ناحق قتل نہ کیا جائے. ارشاد فرمایا کہ ناحق جو قتل ہے وہ نہ کیا جائے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں بدبختی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہے قتل ناحق. قتل ناحق کی اس قدر ہم لوگ اس کے اندر پڑ گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا سی بات ہوئی ایک دم گن نکالی اور دوسرے کو قتل کر دیا، خنجر نکالا قتل کر دیا. اب گرامی قدر خدا را ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ضرورت ہے اس بات کی ہمارے جو علماء ہیں وہ اپنے جمعہ کے خطبات کے اندر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، عوام الناس تک یہ پیغام پہنچائیں، انہیں بتائیں قتل ناحق کی سزا کس قدر بھیانک ہے. جس نے کسی مسلمان کا قتل ناحق کیا وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اور نہ جانے ہم کبھی پیسوں کی لالچ میں، کبھی اپنی سیاسی پارٹیوں کی لالچ میں، کبھی اپنے دیگر معاملات کی لالچ میں ہم دوسرے مسلمانوں کا خون بہا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور آج ہم کس درجے کے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں. پھر اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے. باب گرامی قدر، یتیموں کا مال کھانا گویا کہ اپنے پیٹوں کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرنے کے برابر ہے. اور آج یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک عام سی چیز ہے. اگر خدا نخواستہ بھائیوں میں سے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی جائیداد سارے کے سارے مل کر جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائیوں کی اولاد میں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹیاں ہوتی ہیں. اب ایسے موقع پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیٹیوں کا، ان یتیم بچیوں کا لوگ حق کھاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کریم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا. یہ جائیداد ہے، یہ زمین ہے، یہ مال و دولت، یہ پراپرٹیز سب کچھ یہاں ہی رہ جانی ہے. آخرت میں ہمیں صرف اور صرف اپنے اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں لے کر جانے ہیں. اس لیے جو ہے وہ اس سے اجتناب کیجیے. پھر اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ ناپ تول پورا کیا کرو. یاد رکھیے جو پہلے کی قومیں تھیں ان پر مختلف عذاب اللہ کریم نے نازل فرمائے. اگر آپ ان قوموں کو ملاحظہ کریں تو ایک ایک قوم کے انہیں ایک ایک کام کیا، اللہ کریم نے انہیں جو ہے وہ غرق کر دیا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قوم شعیب علیہ السلام، ان کی خرابی صرف یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ کریم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا. قوم لوط ایک برا کام کرتی تھی، اللہ کریم نے اسے تباہ و برباد کر دیا. بے شمار قومیں جو ایک ایک برائی کرتی تھیں، اللہ کریم نے ان برائیوں کے سبب ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا، تباہ کر دیا. ان پر اللہ کریم مختلف قسم کے عذاب لائے. اور اگر ہم مجموعی طور پر اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، ہم اپنے کھانوں کی چیزوں کو دیکھیں، ہم اپنے استعمال کی چیزوں کو دیکھیں تو یقین کیجئے ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہ جانے ہم یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہم حاجی بھی ہوتے ہیں، پھر ہم غازی بھی ہوتے ہیں، پھر ہم دور دراز تک تبلیغ پر بھی جاتے ہیں، پھر ہم بڑی بڑی محافل بھی کرتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. یاد رکھیے نہ حج قبول ہوں گے، نہ زکاتیں قبول ہوں گی، نہ کچھ اور قبول ہوگا اگر اس انداز میں اپنی چیزوں کے اندر ملاوٹ کریں گے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. اور اللہ کریم کا یہ کرم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی یہ رحمت ہے کہ یہ سارے کے سارے گناہ جو ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ کریم ہمارے اوپر عذاب جو ہے وہ نازل نہیں فرماتا.
تو اس کا سبب اگر ہے تو وہ صرف اور صرف ایک وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ کریم اس وقت تک عذاب نہیں عطا دے گا اس قوم کو جب تک تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ پھر احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے۔ آج بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے، آج انصاف کے دامن سارے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ مذہبی طبقہ ہو، چاہے وہ سیاسی طبقہ ہو، چاہے وہ کاروباری طبقہ ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہم لوگ ہوں، آج انصاف جو ہے وہ بات چیت کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے ہم لوگ جو انصاف کی جو کسوٹی ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ قرآن کریم نے اس کو بھی نافرمانی قرار دیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، وعدہ جب بھی کرو اللہ کریم سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں انہیں بھی پورا کریں، اور جو وعدے لوگوں سے کرتے ہیں وہ بھی پورے کریں۔ تو دونوں قسم کے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان اللہ کان مسئولا اوفوا بال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وعدے کرو، جو وعدے پورے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے یہاں پر کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کیا کرو۔ راستے تو بے شمار ہیں لیکن صحیح راستہ وہی ہے جس کی ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ پاک ہمیں اس راستے پر چلا جو سچوں کا راستہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو سچوں کا راستہ ہے، جو سیدھے لوگوں کا راستہ ہے، اسے ہم اختیار کریں، وہی صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کی ہی اتباع کا اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا، اور صراط مستقیم میں ہی نجات ہے۔ نجات کا ذریعہ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف صراط مستقیم کے اندر ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر، اللہ کریم نے یہ جو نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ نصیحتیں ایک وقت کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، مخصوص کسی طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے جو بھی عقل و شعور رکھتا ہے، اللہ کریم کی یہ نصیحتیں اس کے لیے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے دوسرے حصہ میں جو ہے وہ سورہ اعراف ہے، جو ابتدائی حصہ ہے، اس میں اللہ کریم نے سب سے پہلے 5 جو باتیں ہیں وہ ذکر فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ دوسرا، 4 ندائیں، 4 جو پکارا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کریم نے اس کے اندر جو ہے وہ جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مکالمہ ہے سورہ اعراف میں وہ بیان کیا گیا ہے، اور 5ویں چیز جو بیان کی گئی ہے وہ قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کون کون سی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کریم نے 4 نعمتوں کو خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ پہلی جو نعمت ہے وہ ہے جو یہاں پہ اللہ کریم نے ذکر فرمائی، وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیتے، اور یاد رکھیے یہ نعمت ہم سے جا رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ اپنے گرد و پیش میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، ایک وقت تھا کہ ہماری مساجد میں قرآن کریم لوگ آ کر پڑھا کرتے تھے، اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ حرم پاک کے اندر اور تمام دنیا کے اندر مساجد سے قرآن کریم اٹھا کر سٹورز کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، اور سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ کورونا کی خوف کی وجہ سے جو بھی ہیں معاملات۔ لیکن بہرحال اللہ کریم کی یہ بہت بڑی ناراضگی ہے کہ اللہ کریم نے وہ جو مصحف ہیں قرآن کریم کے وہ ہم سے واپس لے لیے ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ رب کائنات وہ پھر ہمیں عطا فرمائے، اور ہم لوگ پھر اس کی قدر کریں، اور ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوسری چیز جہاں پہ اللہ کریم نے ذکر فرمائی تمکین فی الارض، کہ ہم لوگ یہاں اللہ کریم نے ہمیں زمین کے اندر جو ٹھہرنا، اب اللہ کریم نے جو ہمیں اس کے لیے سہولیات عطا فرمائی، جو ٹھہرنے کا موقع عطا فرمایا، جو زمین کو ہموار کیا، یہ بھی اللہ کریم کی بہت بڑی جو ہے وہ نعمت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انسانوں کی تخلیق بھی رب کائنات کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کائنات کے لیے۔ پھر انسان کو اللہ کریم نے صرف تخلیق ہی نہیں کیا بلکہ اس کو مسجود ملائکہ بنا دیا۔ تمام کی تمام ملائکہ نے اس انسان کو سجدہ کیا۔ گویا کہ اگر انسان اپنے مقام کو پہچانے تو پھر انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو احباب گرامی قدر، یہ نعمتیں ہیں اللہ کریم کی جو یہاں ذکر کی گئی۔ پھر 4 ندائیں ہیں اللہ کریم نے۔ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ اللہ کریم نے بنی آدم کو پکارا ہے 4 چیزوں کے اندر۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔
پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے. یاد رکھیے لباس، یہاں پہ بڑی خوبصورت بات میں آپ سے عرض کرنا ترجمہ قرآن کریم کی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں باب گرامی قدر، ایک لباس اور دوسرا کھانا. اس میں اللہ کریم نے مسلمان اور کافر کی تفریق نہیں کی. جب لباس کا ذکر فرمایا یہ تمہارے لیے زینت ہے، یہ تمہارے لیے خوبصورتی ہے، اور اس کو اللہ کریم نے سب کے لیے خوبصورتی فرمایا، چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جو بھی لباس کو پہنے گا وہ خوبصورتی ہے. یاد رکھیے لباس اتارنا خوبصورتی نہیں ہے، لباس سے بھاگنا خوبصورتی نہیں ہے، اپنے جسم کو لباس سے کور کرنا یہ خوبصورتی ہے. یہی خوبصورتی کا معیار ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہمارے لیے. اور پھر دوسری چیز یہ کھانے کے بارے میں، کہ کھانے کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ. یہ سب کے لیے عام حکم ہے کہ ہر بندہ جو بھی ہو، جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ صاف لباس پہنے گا، اگر وہ صاف کھانا کھائے گا، پاکیزہ کھانا کھائے گا، تو اس کی صحت کے لیے یہ اچھا ہوگا. پھر اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ جب حج کے لیے جاتے تو وہ اپنے کپڑے اتار کر، وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے، اور وہ کہتے کہ جو سب سے زیادہ برہنہ ہوتا وہ سمجھتا کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں، تقوی کا معیار کپڑے اتارنے میں نہیں ہے، تقوی کا معیار کپڑے پہننے میں ہے. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے معاشرہ میں یہ بھی ایک کلچر بن چکا ہے. ہمارے ایک طرف ہمارا دین بیدار طبقہ ہے جو لباس سے بھاگتا ہے، دوسری طرف ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین میں کچھ لوگ ایسے گھسے ہوئے ہیں، کچھ ایسے فقیروں کے نام پر ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جاہل عوام ان کے آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے، اور اسے سب سے بڑا بابا اسے سمجھتے ہیں جو بندہ جو ہے وہ لباس کے بنا بیٹھا ہوتا ہے. حیرت ہے کہ ہم لوگ اس حد تک کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اوپر ٹوپی پہنے، اور ایک طرف ہم نمازوں کے اندر رب سے ملاقات کرنے کے لیے ٹوپی کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ جاہل لوگ جو ہیں، ننگے بابوں کو جن کے پاس نہ جو ہے کپڑا پہنا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اور لوگ ان کو سب سے زیادہ مقرب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قریبی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کا قریبی وہی ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہے. جو شریعت کا منکر ہے وہ کسی طور پر بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا قریبی نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے فقیروں سے بھی خدا را اجتناب کریں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں. اس کے بعد احباب گرامی قدر اللہ کریم نے جو چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھا کہ چوتھی جو ندا ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع تب ہی ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا تو ایسا خیال کرنا یہ بالکل بھی عبث ہے. پھر اللہ کریم نے یہاں پر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا. جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدوں کا یقین آ گیا. جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام قرار دی ہیں. تو احباب گرامی قدر اب یہاں یہ بھی آپ بڑی عام بات ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے. جنت اور جہنم کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے، اور یہاں سے وہ آپس میں مکالمہ کریں گے. حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جامع القرآن کے اندر لکھتے ہیں یہ بات بھی دلیل ہے کہ دور سے سننا، یہ اب جو کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں پہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. تو دور سے سننا یہ تو انسان کا خاصہ ہے. اب تو سائنس نے ہر چیز جو ہے وہ ثابت بھی کر دی ہے. اس لیے یہاں جہنمیوں اور جنتیوں کا مکالمہ ذکر کیا گیا سورہ اعراف کے اندر. پھر اللہ کریم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل یہاں بیان فرمائے جن میں بلند و بالا آسمان ہے. اللہ کریم نے جو بلند آسمان کھڑا کر رکھا ہے ہمارے سروں کے اوپر، جس کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، بار بار دیکھو، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور تمہاری جو نگاہ ہے وہ تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن تم اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں نکال سکتے. اس کے ستون تمہیں نظر نہیں آتے، اس کے پلرز تمہیں نظر نہیں آتے. بنا پلرز کے یہ آسمان تمہارے اوپر جو ہے وہ ایک صاحبان کی شکل میں کھڑا ہے. پھر اللہ کریم نے اپنے وسیع و عریض عرش کا جو ہے وہ ذکر فرمایا. پھر اللہ کریم نے رات اور دن کا جو نظام ہے اس کا ذکر فرمایا. پوری دنیا جتنی مرضی ہے ترقی کر لے، نہ وہ دن کو رات کی جگہ لا سکتی ہے، نہ وہ رات کو دن کی جگہ لا سکتی ہے. بھلے ہم جتنی روشنیاں کر لیں، لیکن وہ جو سورج کی روشنی ہے اس کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لا سکتے. تو اللہ کریم کا یہ نظام ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا. پھر چمکتے شمس و قمر اور ستارے، یہ بھی اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ کریم نے
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ کریم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے جگمگا دیا، زمینی دنیا کو اللہ کریم نے الیکٹریسٹی سے جگمگا دیا، گویا کہ یہ پورے کا پورا نظام اللہ کریم نے خوبصورت بنا دیا، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر ہواؤں کا ذکر فرمایا، بادل کا ذکر فرمایا۔ احباب گرامی قدر، اگر ہوائیں نہ ہوتی، اگر بادل نہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام کس طرح چلتا؟ اللہ کی یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بنا کسی محنت کے اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اور پھر زمین سے نکلنے والی نباتات، میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، آپ بھی یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو سماعت فرما لیجئے۔ ایک شخص جو ہے وہ سوسائڈ کرنے جا رہا ہے، خودکشی کرنے جا رہا ہے، اور دوسرے ایک اس کو روکنے والے نے پوچھا بھئی تم کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے مجھے دیا کچھ نہیں ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو احباب گرامی قدر، اس نے کہا چلو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم کتنے پیسے لوگ ہیں کہ تم مجھے اپنی ایک آنکھ دے دو، مجھے اپنا ایک کان دے دو، مجھے اپنا ایک دانت دے دو، مجھے اپنا ایک ہاتھ دے دو، ایک ٹانگ دے دو۔ یقین جانیے اگر کوئی کروڑوں اور اربوں روپے بھی آپ کو دے گا تو کبھی آپ اپنی آنکھیں نہیں دیں گے، کبھی آپ اپنے کان نہیں دیں گے، کبھی آپ اپنی زبان نکال کر نہیں دیں گے۔ گویا کہ اللہ کریم نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا، ہمارا جو جسم ہے یہی اربوں کروڑوں کا ہے، باقی تو باتیں ساری کی ساری آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جن کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور یہ تمام کی تمام نعمتیں رب کائنات نے ہمیں بنا مانگے بنا کسی محنت کی عطا فرمائی ہے، اور ہم نے صرف اور صرف رب کائنات کی تابعداری کرنی ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ کریم نے 5 قوموں کا تذکرہ فرمایا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب۔ اور یہ وہ قومیں احباب گرامی قدر، جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے ایک ایک برائی کی، ایک ایک برائی کے سبب اللہ کریم نے ان قوموں کو غرق کر دیا۔ اور آج اگر ہم مجموعی دیکھیں تو یہ 5 قوموں کا اگر یہاں ذکر ہے، ان 5 قوموں کی برائیاں جو ہے وہ ہمارے ہر گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو خدا را کوشش کیجئے، ملاوٹ سے بچیے، جھوٹ فراڈ سے بچیے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی سے بچیے، قطر حق سے بچیے۔ یہ ساری کی ساری وہ بیماریاں ہیں، وہ برائیاں ہیں جو تباہی اور بربادی لانے والی ہیں۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے ان سٹوریز کو، ان قصوں کو، ان واقعات کو قرآن کریم کے اندر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں مقاصد یہ ذکر فرمائے، ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور اچھوں اور بروں کو انجام بتانا کہ اگر اچھا کریں گے تو تمہارا انجام اچھوں کے ساتھ ہوگا، برا کریں گے تو ان کے ساتھ یہ کچھ ہم نے پہلے کیا اب بھی ہم کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کریم مہلت دیتا ہے۔ مہلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ بندہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ سدھر جائے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں پر رسالت کی دلیل کے لیے امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں۔ یہاں یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ نہ وہ لکھ سکتے تھے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ پڑھ سکتے تھے، یعنی بظاہر لکھنا اور پڑھنا یہ دونوں کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کریم نے اس قرآن کریم کے اندر وہ جو ہے وہ لغات بیان فرمائے، وہ ایسے پوشیدہ راز بیان فرمائے جو بڑے بڑے پڑھنے لکھنے والے، بڑے بڑے محقق اور تحقیق کرنے والے اس تک وہ نہ پہنچ سکے۔ یہی بات دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ کریم نے براہ راست انہیں خود جو ہے وہ سکھایا ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے یہاں پر انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے بے شمار قصے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گرامی قدر یہ چند مضامین ہیں، ورنہ اگر حقیقت میں ہم دیکھیں تو اور بے شمار مضامین موجود ہیں ان پاروں کے اندر، ان صورتوں کے اندر۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ہمارے اس خوبصورت پیغام کو خود بھی سنیے اور دیگر احباب تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل ZKF نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پیج ZKF نیوز کو جو ہے وہ فالو کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔